آمین. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خدا کے پاک اور مقدس دن میں ہم شامل ہیں. آمین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور مسیحی خاندان. کیا مضمون ہے؟ اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور مسیحی خاندان. آج ان باتوں پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں گے کہ ہماری زندگی میں یہ کیا کام کر رہے ہیں، مسیحی لوگوں کے اندر یہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نقصان پا رہے ہیں. آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. کتاب مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے گا افسیوں کی کتاب، اس کا 5 باب اور اس کی 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت. کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے. جی خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. آج کا جو پیغام ہے وہ دور حاضرہ میں بہت اہم میسج ہے. آج کا جو دور چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ یہ بہت اہم میسج ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انسانی ایجادات، انسانی تحقیق ہر گزرنے والے دن میں کوئی نہ کوئی نئی سے نئی ایجاد جو ہے وہ کر رہا ہے، اور جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں وہ سب انسان کے فائدہ کے لیے ہو رہی ہیں. لیکن اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، کیونکہ جو بھی ایجاد ہوتی ہے وہ انسان کی ترقی کے لیے، فائدے کے لیے ہوتی ہے. ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایٹم بم بنایا گیا. ایٹم بم اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ لوگ اپنے ملک کی کو تحفظ کر سکیں. اپنے ملک کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے انہوں نے ایٹم بم بنایا تھا تاکہ دوسرے ممالک اس پر حملہ نہ کر سکیں. لوگوں دوسرے ملکوں کو پتا چلے کہ یہ بھی ایٹمی پاور ہے. بہت سارے ملک ہیں جو ایٹمی پاور اس وقت رکھتے ہیں، اور وہ ایٹمی پاور اس لیے ہے تاکہ دوسرے ملک اس پر حملہ نہ کریں. اگر وہ حملہ کریں گے تو کہیں گے کہ ان کے پاس بھی ایٹمی پاور ہے. اس لیے انہوں نے ایٹم بم بنایا تاکہ اپنے ملک کو محفوظ کر سکیں. ایٹم بم اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ دوسرے ملکوں پر چلائیں، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، اور نہ اس لیے بنایا گیا ہے. بنایا اس لیے گیا تاکہ لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ایٹم بم ان کے پاس بھی ہے، اگر ہم ان پر حملہ کریں گے تو وہ بھی اس کے رپلائی میں ہمیں جواب دیں گے. اس لیے یہ بنایا گیا تھا. اب سمارٹ فون جو ہے، سمارٹ فون دکھائیں. یہ سمارٹ فون ہے جی. دیکھنے میں یہ بڑا سمارٹ ہے لیکن یہ بڑا ہیلدی ہے، یہ بڑا موٹا تازہ ہے. دیکھنے میں یہ سمارٹ ہے. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ دنیا جہاں کی باتیں اس میں موجود ہیں، اس لیے یہ سمارٹ نہیں ہے، یہ بڑا ہیلدی ہے، بڑا موٹا تازہ ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے جتنے بھی میٹرو جیسے جو ہیں وہ سٹور اس میں جو ہے وہ ایڈ کیے گئے ہیں. ہر چیز جس کو بھی آپ کھولیں گے، ہر ایپ کھولیں اور ہر ایپ کے اندر نئی سے نئی ایجاد آپ کو ملے گی، اور یہ سمارٹ فون میں آپ کو ملے گی. اس کا مطلب ہے یہ بڑا کھاتا پیتا سمارٹ فون ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں بھائی صاحب؟
دیکھو تو سمارٹ ہے لیکن ہے بڑا ہیلتھی. لوگ کہتے رہے کہ یہ بندہ بڑا ہی کھاتی جاتا ہے پر انہوں اثر کو نہیں ہوتا, یہ صحت اونچی اونچی ہے. یہ فون بھی ایسا ہی ہے, سب کچھ کھاتا ہے لیکن اس کی صحت جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے. لیکن آج ہم اس میں سے 6 باتیں جو ہے وہ سیکھیں گے. سمارٹ فون کے حوالے سے 6 باتیں سیکھیں گے. جب سمارٹ فون آیا تو اس وقت پہلے لوگوں کے پاس ٹارچ ہوتی تھی, ماچس ہوتی تھی, ٹیلی ویژن ہوتے تھے, لوگ استعمال کرتے تھے, لوگ یوز کرتے تھے. اور لائٹ جانی تو اسی وقت لوگ کئیوں کے پاس ٹارچ ہوتی تھی, وہ نکالتے تھے, لوگ بڑے حیران ہوتے, واہ جی واہ کیا بات ہے, آپ نے ٹارچ پہ رکھی ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. فون لائٹ جانی اس ٹائم لوگ موبائل کرتے ہیں, ٹارچ جلا لیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور پہلے ٹی وی گھر پہ ہوتا تھا اور اس پہ جتنے بھی چینل آتے تھے گھر والے لڑائی کرتے تھے, میں نے اپنا چینل دیکھنا ہے, میں نے اپنا چینل دیکھنا ہے. اب ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون میں اپنے صوفے پہ بیٹھتا ہے, ہر بندہ اپنے اپنی مرضی کا چینل کھولتا ہے اور لگا ہوا ہے. گھر والے مہمان آ جائیں چاہے یا گھر والے ماں باپ شور ڈالتے رہے یا کچھ اور ہو, تو انہوں نے ان کی بات نہیں سنی, اپنے فون پہ لگے ہوئے اپنا ہی کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی کہ فون نے, موبائل فون نے لوگوں کو اس قدر بیزی کر دیا ہے کہ لوگ ہم ایک دوسرے کی بات کو ہی نہیں سنتے, ہم ایک دوسرے کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور صرف اپنا کام کرتے ہیں, اپنی مرضی کا ڈرامہ. آج کل تے باتیاں کہتے ہیں ٹی وی تے کی دیکھنا ہے, موبائل تے کو نہ مشہوری آتی نہ ایڈ آتا, چلو اتنے دیکھو سب کچھ ڈائریکٹ جی ہے نا. موبائل اتنا آسان کر دیا. ٹک ٹاک بناتے ہیں لوگ, ایک ٹک ٹاک کھولتے ہیں تو پتہ نہیں پھر کتنے ٹک ٹاک دیکھی جاتے ہیں. یہ ٹائم کلر بھی ہے. پہلی بات, موبائل فون جو ہے یہ اسمارٹ فون ہے, یہ آپ کا ٹائم کلر ہے, آپ کے ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے. آپ ایک ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اور آپ اس میں پتہ نہیں کتنے دیکھتے رہتے ہیں اور کتنا ٹائم آپ کے گزر جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے پتہ نہیں اس میں کتنا کام کرنا ہوگا, کتنے کچھ اپنے پروجیکٹ رکھے ہوں گے, وہ سارے کے سارے پروجیکٹ آپ کے دھرے رہ جاتے ہیں اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا, ٹائم گزر جاتا ہے. پہلے لوگوں کے پاس ٹائم تھا, پہلے لوگ جاب پہ جاتے تھے, گھر آتے تھے اور گھر آ کر بھی کتنا ہی کام کر لیتے تھے. اپنے مامے نے ملایا, خالو نے ملایا, فلاں نے ملایا, فلاں کو ملایا, سبزی بھی لے گھر کے اور بڑے سارے کام کر لیتے تھے, لیکن پھر بھی ٹائم ختم نہیں ہوتا تھا. پھر بھی کہتے تھے جنڈا ٹائم پہ رات نہیں رہی, اتنا کام کر لیتے تھے لیکن پھر بھی ٹائم گزرتا نہیں تھا. اب ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا رات ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد آدھی رات ہو گئی ہے, دن چڑھ گیا ہے, چلو جی ٹائم گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. یہ آپ کا ٹائم کلر ہے. اور اس میں آپ نے خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں, ان کے لیے تو یہ بہت ہی جو ہے جو حیران کن والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ وہ اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں, وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ایجوکیشن کا وقت جو ہے وہ کس کو دے رہے ہیں, فون کو دے رہے ہیں. اور فون پہ کہتے ہیں ہم نے پیپر دینے, کوئی بات نہیں, نیٹ سے نکالیں گے, پیپر مل جائیں گے اور اسی کی اسٹڈی کرنے کے. ہو سکتا ہے وہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ صحیح ہوتا ہے, کئی کتابیں بھی غلط آتی ہیں, اور نیٹ پہ جو چیزیں جو آپ کو ملتی ہیں وہ 80% 70% تقریباً فیک ہوتی ہیں, غلط ہوتی ہیں, 80-70% غلط ہوتی ہیں. لیکن ہم ان باتوں کو, وہ 80-70% کو ہم زیادہ لائک کر رہے ہوتے ہیں, ہم زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں, اسی میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. سمارٹ فون سہولت ہے آپ کی, آپ نے کچھ اس کو گور انگریزوں نے بنایا فون, اور وہ اتنا فون یوز نہیں کرتے, گورے اتنا فون یوز نہیں کرتے, ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں.
انہوں نے بنایا، اپنا کام کیا، ختم کر دیا، چلو جی. وہ اب صرف ضرورت کے لیے فون کو استعمال کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں یوز کرتے کہ بس پکڑا ٹک ٹاک بنایا، ٹک ٹاک دیکھتے رہے، چلو جی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وہ اپنا کام کرتے ہیں. اس سے بھی یہ فون آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے آپ کچھ کام لیں، یہ سہولت آپ کو ملی ہے، اس سے کچھ حاصل کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ہم بھی اس طرح کرتے جاتے ہیں. 1965 میں ای اے جان نے سب سے پہلا ٹچ متعارف کرایا تھا. سب سے پہلا ٹچ جو تھا وہ متعارف کرایا تھا 1965 میں. اور وہ ایک نمبر ٹچ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر آگے ٹچ نہیں ہوتا تھا، آگے پھر چلتا نہیں تھا، ایک ہی ٹچ ہوتا تھا. اور اس کے بعد 1992 میں سمارٹ فون آیا، اور وہ اتنا جدید نہیں تھا، اتنا جدید نہیں تھا. اور اس کے بعد 2007 میں ایپل نے آئی فون نکالا، اور دنیا میں جو ہے وہ اتنا کام کر دیا کہ بس ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، اور اینڈرائڈ فون آ گیا، یہ اسمارٹ فون آ گیا. یہ 2007 میں جو ہے ایپل فون والوں نے سب سے پہلا جو فون آپ کو دیا تھا نا، وہ لوگوں کو حیران کرنے کے لیے تھا. اور اس فون نے پھر آ کر جو ہے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. اور آج ہر بندے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہی ہے، اور ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. کسی کے پاس وہ چھوٹا فون ہو نا، لوگ کہتے ہیں ہوں تو کہڑے دور سے ٹرینڈ ہے، ہوں تو دوسرا فون لو. بارہ ہزار تنخواہ کی لوگوں کی، تو فون کنے والا ہوتا ہے 40,000 والا، 30,000 والا، 35,000 والا. تنخواہ کتنی ہے 12,000، تو فون بینک تو 40,000 ٹیک جائے. اس کے بعد آ گیا ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے. میں آتا جی قسطہ تو لیا سی، قسط نہیں دیتی، پہلی قسط دیتی ہے بس فون ڈگ گیا، یا چوری ہو جائے. ہم نے اپنی حالتیں بگاڑ لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہوا ہے. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ٹائم کلر ہے یہ. اور کلام مقدس میں ہم نے جو بات دیکھی ہے وہ یہ بھی دیکھی ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. وقت کو غنیمت جاننا ہے، ٹائم کلر نہیں کرنا، اور ٹائم کلر والی چیز پہ بھی غور نہیں کرنا. وقت کو غنیمت جانے کیونکہ دن برے ہیں. اس وقت سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. خداوند کی مرضی کو سمجھیں. خداوند کی مرضی کیا ہے؟ ہم خداوند کی مرضی کو نہیں سمجھتے. ہم موبائل کی طرف لگے ہوئے، انٹرنیٹ کھولتے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. بچے پاس پیپر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں سے سوال آ جائیں گے، اس میں سے سارا کچھ پورا پیپر آ جائے گا. لیکن آپ نے جو اسٹڈی کی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے اسٹڈی تو کی نہیں، آپ نے پڑھا تو ہے نہیں، لیکن آپ صرف ان باتوں کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ بس میجک ہو جائے گا، اینڈرائڈ فون ہمارے ہاتھ میں، ہم یہ کر لیں گے. پھر بھی آپ کو پڑھنا تو پڑے گا ہی. پڑھیں گے تو آپ جا کے لکھیں گے. فون نے تو جا کے وہاں پہ لکھنا نہیں ہے. جدید کام تو ہونا نہیں ہے، کوئی ایسا میجک تو ہونا نہیں ہے، کوئی ایسا میریکل تو ہونا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ کے ہاتھ اس طرح کریں گے اور پیپر پہ جو ہے وہ لکھا جائے گا. لکھنا تو اپنے ہاتھوں سے ہی ہے. آپ کے مائنڈ میں کچھ ہوگا تو آپ لکھیں گے. آمین. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا. پہلا گرنتھیوں کو پڑھتے ہیں نا تو اس کا 10 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں.
یہ فائدے کے لیے ہے لیکن یہ فائدے کے لیے نہیں بھی ہے. فائدہ آپ اس میں ہے کہ آپ کو سہولت ہے کہ آپ اس میں سے کچھ اچھی چیزیں لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنا ٹائم کل کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے, جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمارے پاس یسوع کا بلڈ نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں ہیں. یسوع کا بلڈ ہی ہمیں ہر طرح سے محفوظ اور پروٹیکشن دیتا ہے اور ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے. آمین, ہلیلویا. داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ نے جمیا میری. ہم گناہ میں ضرور ہیں, لیکن ایک ہستی ہے جو ہمیں گناہوں سے بھی نجات دیتی ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے اور اس کا خون ہے. آمین. یسوع کا خون ہمیں گناہوں سے نجات بخشتا ہے, اس لیے ہمیں اپنے خدا کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے. آمین. یسوع کے خون کی ضرورت ہے. دوسری بات دنیاوی معلومات. دوسری بات دنیاوی معلومات. ہم چاہتے ہیں نا ہمارے پاس دنیاوی معلومات بہت ہو. دنیاوی معلومات ہم گھومنے کے لیے بہت جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی معلومات ہمارے پاس بڑی ہو. موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے اور دنیاوی معلومات بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. رومیو 12 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے, اور اس جہاں کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلو. ہم نے ایسا نہیں بننا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں. اچھا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن سمارٹ فون ہے نا آپ کے ہاتھ میں, اور دوسرا فون, دونوں کو کمپیریزن کریں. اور سمارٹ فون آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں کتنی ایپس کھولیں گے, اور دوسرا فون آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ صرف جسٹ فون آیا فون سنا رکھ دیا. یہ وہی بات ہے, آپ میٹرو میں گئے ہیں اور آپ ایک عام دکان پہ, جو گھر کی دکان ہے, بازاروں میں چھوٹے بازاروں میں دکان ہے, یہ وہی بات ہے. میٹرو پہ جائیں گے نا آپ شاپنگ کے لیے, میٹرو میں جائیں گے, آپ نے صرف چینی لینی ہے. تو جب میٹرو میں جائیں گے تو آپ نے چینی لینی ہے, اس کے ساتھ آپ نے بریڈ بھی لے لینی ہے, جیم بھی لینا ہے, اور بھی کچھ چیزیں خریدنے جانا ہے. بہت ساری چیزیں آپ نے خرید لینی ہے اور ایک باسکٹ بنا لینی ہے. اور جب باسکٹ بنا لیں گے تو آپ نے ایکسٹرا چیزیں لے لی ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں تھی. بہت ساری چیزیں آپ ویسے ہی خرید لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ ویسے ہی خریدتے جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ چھوٹی دکان پہ جاتے ہیں, وہاں پر جائیں گے, آپ نے چینی لینی ہے, آپ نے چینی لے کر گھر آنا ہے, آپ صرف ایک چیز خریدیں گے. اسی طرح یہ اینڈرائڈ یعنی کہ اسمارٹ فون اور دوسرا فون, یعنی کہ اسمارٹ فون پہ یہ وہ ہے, اسمارٹ فون وہ ہے جو میٹرو ہے, کہ میٹرو پہ آپ گئے ہیں یا بڑے اسٹور پہ گئے ہیں تو آپ نے زیادہ چیزیں خریدی. ایک آپ نے اپلیکیشن کھول لی تھی, آپ نے پتہ نہیں کتنی اپلیکیشن آپ ساتھ کھول لی ہیں, اور آپ پتہ نہیں کچھ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں. لیکن دوسرا فون کال آئی, کال سنی, بند کر دیا, بس چینی لی اور چینی لے کے کھانا گئے. اور یعنی کہ یہ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے, اور اس جہاں کی ہم شکل ہم نے نہیں بننا. اس جہاں کے اگر ہم شکل بنیں گے تو پھر ہم کیا ہیں, ہم اپنی صورت بگاڑ رہے ہیں, نہ کہ ہم اپنی صورت کو سنبھال رہے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک اگر آپ پڑھتے ہیں, پلیز. اب میں حوالے نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جانا ہے. نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. دنیا سے محبت رکھنے والے باپ سے محبت نہیں کرتے. اس لیے ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی طرف ہم نے نہیں جانا, بلکہ ہم نے خدا کی طرف جانا ہے. اور دنیا دار لوگ مریں گے, لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ مریں گے ضرور, لیکن ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. مرنا ضرور ہے, لیکن یہ امید ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. سو میرے عزیزو, یوٹیوب جو ہے یہ ایک فیک چینل ہے. یوٹیوب پہ جب آپ جاتے ہیں تو بہت ساری آپ کو ایسی ایپس ملتی ہیں
کہ آپ جب کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں آپ کو ملتی ہیں، بہت سارے ٹوٹکے آپ کو ملتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن جب آپ دھیان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تو پھر آپ وہ چیزیں ٹوٹکے اپنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس ٹوٹکوں سے آپ کو عجیب چیزیں ملتی ہیں۔ ہم نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے یا ہمارے نقصان کے لیے ہے۔ ہم نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کی طرف دھیان کریں اور خدا کی طرف توجہ کریں تاکہ ہم صحیح زندگی کی سمت کی طرف چل سکیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ مہربان خدا ہے۔ سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے، شراب پینے والا شراب پیتا ہے، لیکن خدا کے لوگ جو خدا کی باتوں پر غور کرتے ہیں وہ خدا کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مقابلہ بازی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کہنے انہیں اے تصویر لائی، میں انہیں تو اچھی فلٹر لا کے اچھی تصویر لاؤں گی۔ کالا بندہ ہوتا ہے، فلٹر لا دیتے ہیں، انہیں دو چٹی تصویر کہتے ہیں، واہ لائک آتے ہیں، ویری گڈ، ویری نائس پک، ویری پاوے جو تو جا کے صحیح بندر ویدر ہے اور نال کو تو میں پہچانتے نہیں کہ وہی بندہ ہے۔ ایسے ہی ہے، ساتھ کھڑا ہوتا ہے بندہ، پہچانتے نہیں ہے، وہ بندہ حیران ہو رہا ہے تصویروں تو میرے بڑا لائک دے رہے سے ان میں پہچاننا بھی نہیں پیا۔ پہچانے کیسے کہ آپ نے تو فلٹر لگائے ہوئے تھے، آپ نے اپنی صورت ہی بگاڑی ہوئی تھی۔ موبائل ہماری زندگی میں کس طرح کے کام کر رہے ہیں، اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، توجہ کریں اور خدا کی طرف دھیان کریں، ان چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لازر، اس کی دو بہنیں مارتھا، مریم۔ مارتھا جو تھی وہ دنیا دار تھی اور مریم جو تھی وہ خدا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مارتھا نے دنیا داری کو اپنایا، دنیا داری کی طرف لگی رہی، لیکن مریم نے خدا کے قدموں میں بیٹھ کر خدا سے برکت کو رسیو کیا اور اس نے خدا کی مرضی کو جانا اور خدا کی باتوں کو آگے پھیلایا۔ میرے عزیزوں، کلام تو بہت وسیع ہے اور اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی طرف توجہ کریں، دھیان کریں اور خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور موبائل کی طرف نہ دوڑیں، اپنا ٹائم کل نہ کریں، اپنے ٹائم کو بچائیں اور خدا کے کلام، جتنا ٹائم آپ موبائل کو دیتے ہیں اتنا ٹائم آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ گزاریں تو آپ کو زیادہ برکت ملے گی۔ آپ وہی ٹائم دعا میں گزاریں تو آپ کو زیادہ برکت ملے گی۔ اس لیے آپ خدا کی طرف دھیان کریں، خدا اس کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔